السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئی تھنک پانچواں ہمارا لیکچر ہے، سیشن نمبر 5 کا ہی، سورۃ البینہ پڑھنی ہے۔ دیکھیں پہلے ہم سورت کا نام کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ البینہ کہتے ہیں واضح چیز کو، واضح چیز کو البینہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کی اردو بہتر ہے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کتنی بین دلیل ہے، یا بین دلیل بول دیتے ہیں نا بعض، تو بین دلیل ہے یعنی کتنی واضح دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور بینات، ٹھیک ہے، آپ یہ لفظ بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ تو یہ ہے سورۃ البینہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم اس سیشن کے اندر جو نماز میں عمومی طور پہ صورتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہیں، ان کو ہم کور کریں، ایک عام بندے کا انتخاب جو ہے صورتوں کے لیے۔ تو وہ یہاں تو عمومی طور پہ یہ رویہ ہوتا ہے کہ آخری پاؤ اکثر لوگوں نے یاد کیا ہوتا ہے چیپٹر 30 کا، اور سورۃ فاتحہ تو ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، تو ہم نے اس وجہ سے آخری پاؤ اور سورۃ فاتحہ اس کا انتخاب کیا ہے صلاح چیپٹر کے نام سے، جو ہم نے یہ سیشن سٹارٹ کیا اس میں ایک صورت آپ لوگ اچھے انداز سے پڑھ چکے ہیں، کور کر چکے ہیں۔ اب جس صورت کا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، آخری پاؤ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ سورۃ البینہ ہے۔ ہماری فل یہ کوشش ہوگی کہ کم از کم ہم ایک ایک صورت تو کور کریں، چونکہ بالکل شارٹ صورتیں ہیں، یہ ایک ایک رکوع کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، کسی کی 2-4 آیات بھی ہوں گی، کسی کے 4-5 بھی ہوں گی، کسی کے 7-8 بھی ہوں گی۔ تو یہ جو سورۃ البینہ ہے اس کی تقریباً 8 آیات ہیں، ٹھیک ہو گیا، ایک رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے۔ میں اس صورت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو اس صورت کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہے، اور بڑا زبردست واقعہ ہے۔ دیکھیں آپ لوگ کم از کم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ لیکچر سنتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ایک پینسل اور ایک کاپی یا اپنی بک کچھ بھی آپ لے کے بیٹھا کریں، تاکہ ہوتا اس طرح ہے کہ جب ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ظاہری بات ہے ہر بندہ طالب علم ہے، میں بھی طالب علم ہوں، آپ لوگ بھی طالب علم ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کچھ اچھے نکات، علمی چیز ہمیں مل جائے، کچھ ہم سیکھ لیں، کچھ سمجھ جائیں، اور اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم جب کسی سٹیج پہ کھڑے ہو کے، بے شک وہ دنیاوی سٹیج ہو، بے شک وہ دینی سٹیج ہو، جہاں پہ بھی کھڑے ہو کے ہمیں موقع ملے بات کرنے کا، تو ہم بات بڑی اوتھینٹک کریں، ہم جو ہے نا ریفرنسز کے ساتھ کریں، اور بڑے اچھے انداز سے کریں۔ تو obvious بات ہے آپ اوتھینٹک اور اچھی بات تبھی کر سکتے ہیں جب آپ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پاس کچھ نہ کچھ محنت کی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے، آپ سوچیں کہ ایک وقت آئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھی اچھی جگہوں پر لے کے جائے، اچھی اچھی پوسٹوں پہ آپ لوگ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ وہاں جا کے سم ٹائم موقع آتا ہے انسان کا کہ اساتذہ کی جانب سے کہہ دیا جاتا ہے کہ سر آپ تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے ان بچوں سے ذرا مخاطب ہوں، یا 5 منٹ کے لیے ذرا آپ ایڈوائز کر دیں، واضح و نصیحت کر دیں، کچھ بتا دیں، انفارمیشن دے دیں، اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ دے دیں۔ تو ظاہری بات ہے آپ اپنا ٹاپک بھی اگر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ بھی، آپ کو پتہ ہے کہ اے بی سی اور اس سے تعلق رکھنے والی 360 اینگل سے کچھ نہ کچھ آپ کو مواد قرآن کریم سے مل جاتا ہے۔ کہیں آپ کو جو ہے نا وہ اپنی بات کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیجیس جو ہے نا وہ ٹاپک کو ساتھ اٹیچ کرنا پڑتا ہے، ایتھکس سمجھانے کے لیے، کچھ بتانے کے لیے۔ تو یہ آپ کا سورس سب سے بہترین ہوگا، اور آپ مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ اس چیز کو سراہیں گے اس وقت، اگرچہ آپ کو ابھی ایسا شاید لگے کسی کو کہ یار ہم جو ہے نا وہ چلو کلاس سٹارٹ ہوئی ہے اور ہم حاضری لگا کے نکل جائیں، نیوے نیوے ہو کے، جب پنجابی آخر ہے نا، نیوے نیوے ہو کے سائڈ پہ ہو جائیے، یا ہم تھوڑا نہ لیں لیکچر، تو یا کبھی ضائع کر دیا اور کبھی جا کے یوٹیوب پہ لیکچر لینے لگے تو اپنا صرف جو ہے نا وہ رول نمبر وہاں پہ لکھ دیا، ساتھ نام لکھ دیا، یا سبھی کا ساتھ کبھی ماشاءاللہ لکھ دیا، یا کبھی کوئی کمنٹ کر دیا اور لیکچر پورا نہ لیا۔ ممکن ہے آپ ایسا کرتے ہوں، ٹھیک ہے، اور ممکن ہے ایسا کچھ بچے نہ بھی کرتے ہوں، ابھی شاید آپ کو تھوڑا سا ایسا لگتا ہو، لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا سر درد انشاءاللہ بھی لیا تو مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ یار شکریہ، آپ دل ہی دل میں ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا موقع پرووائڈ کیا، ایسا ماحول دیا، ایسا انوائرمنٹ دیا، ٹھیک ہے، ایسی فیسیلیٹیشن ہمیں پرووائڈ ہوگی اور فریلی ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ تو یہ چیز آپ میرے خیال سے آپ کو ایسی فیسیلیٹیشن لازمی طور پہ اویل کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی اپنی
جو ہے نا وہ کریٹیوٹی، اپنی پروڈکٹیوٹی اور اپنے اندر بہتری پائیں گے، اور آخرت کی انشاءاللہ بہتری تو پھر ہم سب لوگوں کے لیے ہے۔ اور ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ جس طریقے سے ابھی بیٹھ کے ہم ایک دوسرے سے پڑھنے پڑھانے کا ایک سلسلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت الفردوس میں بھی موقع عطا کرے کہ ہم سب لوگ ایسے کبھی کبھار مل لیں، تھوڑی بہت بات چیت کر لیں، تو میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ تو سورۃ بینہ سے ریلیٹڈ میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا تھا وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ بھائی بخاری، صحیح البخاری میں نا کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 4959 آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں، اور جا کے تھوڑا سا سرچ آؤٹ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ چونکہ میں تو پوری حدیث سے لفظ بلفظ نہیں سناؤں گا، میں تو ممکن ہے کوئی خاص پورشن ڈسکس کر جاؤں سم ٹائم، اور باقی پورشن ڈسکس نہ کروں ٹائم کو دیکھتے ہوئے، تو آپ لوگ پوری حدیث پڑھیں گے تو اس کی ایک اپنی لذت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 4959 ہے، اس کے راوی جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ابی بن کعب، صحابی رسول ہیں اور کمال درجے کے صحابی ہیں، کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، کہ جناب ابی بن کعب سے ایک دن کہا، کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان اللہ امرنی، اے ابی بن کعب مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان اقرأ علیک، ٹھیک ہے، کہ میں آپ میرے لیے تلاوت کریں، آپ مجھے قرآن کریم سنائیں، ٹھیک ہے، یا میں آپ کو ان اقرا، میں آپ کو سناؤں، اقرا وہ کہتے ہیں میں سنانا، ٹھیک ہے، میں آپ کو تلاوت سناؤں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، اے ابی بن کعب مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو تلاوت سناؤں، اور کس کس چیز کی تلاوت سناؤں؟ لم یکن الذین کفروا، میں سورۃ بینہ کی آپ کو تلاوت سناؤں۔ اب آگے صحابی کا ذرا ایمان دیکھیں ابی بن کعب کا، کہتے ہیں قالا وسمانی، اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال نعم، جی ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لیا ہے۔ فبکا، جناب ابی بن کعب رونے لگ گئے، خوشی سے نا، جیسے کہتے ہیں خوشی سے رونے لگ جائیں کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں یہ صورت کتنی باکمال صورت ہے کہ اللہ اپنے سب سے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابی بن کعب کو سورۃ البینہ سنائیے۔ کیا کمال کی صورت ہوگی بھائی، سوال تو ہے نا۔ چلیں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ بینہ سے پچھلی صورت کون سی ہے اس کو ذرا دیکھیں۔ سورۃ بینہ سے پچھلی صورت ہے سورۃ القدر، اور اس سے پچھلی صورت ہے سورہ العلق، ٹھیک ہے۔ سورۃ علق اور سورۃ قدر کے بعد سورہ البینہ کا آنا یہ آپس میں کوئی کنیکشن رکھتا ہے، کیسے؟ آپ اس پہ بھی غور کریں اور اس کو نوٹ کریں۔ سورۃ علق کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی یعنی قرآن کریم، نزول قرآن کی پہلی وحی جو ہے وہ اس کا ڈسکس کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ پہلی وحی نازل ہوئی، یہ وہ سورۃ علق ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی پہلی وحی قرآن کریم کی سورۃ علق میں ہے۔ اس کے بعد سورت کون سی ہے جی؟ سورہ القدر۔ سورہ القدر میں کیا ہے؟ سورہ القدر میں ہے کہ نزول قرآن جو ہے وہ کس رات میں ہوا، یعنی پہلی وحی اور پھر آ گیا نزول قرآن سورۃ قدر میں، اور اس کے بعد جو سورت ہے سورہ البینہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ بھائی یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے، قرآن کے ساتھ رسول کو نازل کرنا کیوں ضروری ہے، اس کا جواب ہے اس صورت کے اندر۔ اب ذرا دوبارہ سن لیں اس جملے کو کہ قرآن کے ساتھ رسول کو نازل کرنا کیوں ضروری ہے، اس کا جواب کہاں ملے گا آپ کو؟ سورہ البینہ میں۔ چلیں اب ذرا ہم اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں اس صورت کو کہ اس صورت میں ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو وسیع رحمت والا اور نہایت رحم والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، لم یکن نہیں تھے، الذین وہ لوگ، کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے،
منفقین باز آنے والے، جدا ہونے والے، الگ ہونے والے، حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جاتی، ان کے پاس البینہ آ جاتی. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. ذرا اس پہ تھوڑا سا ہم فوکس بھی کر لیتے ہیں کہ بات کیا ہوئی ہے اس میں. آپ کو پتہ ہے کفار کے اللہ تعالیٰ نے بیسک دو کیٹیگری اس میں ڈیوائیڈ کی ہے کفار کو نا. ایک کفار کی کیٹیگری وہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، جن کی جانب کتاب نازل کی گئی ہے، ان کے پاس موجود انبیاء ان کے پاس آئے ہیں، صاف ستھری بات ہے، ان کے پاس فلاں فلاں نبی آئے ہیں، اس دور کی بات ہو رہی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اہل کتاب کفار کی ایک کیٹیگری ہو گئی، ہے تو کافر لیکن ایک کیٹیگری ہوگی اہل کتاب کی. دوسری کون سی ہے جی؟ والمشرکین، دوسری کیٹیگری ہے مشرکین کی. اللہ نے تھوڑا فرق کیا ہے اہل کتاب کی کیٹیگری میں اور مشرکین کی کیٹیگری. مشرکین، مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، نہیں کروانا چاہیے مسلمان کو، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح ممکن ہے. تو یہ ایک دیکھیں فرق تو ہے نا، تھوڑا احکامات کو بھی ڈیفرینشیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کفار ہیں دونوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد کون ہے بھائی؟ کون بتانا چاہے گا؟ ذرا آپ لوگوں کو میں اٹیچ رکھوں اپنے ساتھ، یہ نہ ہو کہ آپ موبائل. عمیر صدیق جی. جی اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی. ٹھیک ہے. اور مشرکین سے مراد کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کرے گا. مشرکین سے مراد کون لوگ ہیں؟ جی عبداللہ قریشی. نے شرک کیا ہے. بالکل. مشرکین سے جو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں، سہیل احمد کچھ بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ چلے بتا دیں. جی سر، مشرکین جو شرک کرتے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ لوگوں وہ جو آپ شجر ہجر وغیرہ کی دی بات کر دی رہے تھے. یہ سمپل جواب ہے، یہ جنرلائز جواب ہے. میں کچھ اسپیسیفکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں. اب اہل کتاب سے اسپیسیفکلی جیسے بتایا ہے ایک بچے نے، عمیر صدیق نے، کہ بھی اہل کتاب سے اسپیسیفکلی جو لوگ مراد ہیں وہ کون ہیں؟ یہود اور نصارہ. اسی طریقے سے مشرکین اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو مشرکین عرب ایک ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سلطنت قائم تھی ایران کی جن کو مجوسی کہتے ہیں، اور یہ مجوسی آتش پرست لوگ تھے، آگ کی پوجا کرنے والے. ان میں کچھ چاند کی پوجا کرنے والے، کچھ ستاروں کو ماننے والے. ٹھیک ہے. یہ لوگ بھی کیا ہیں؟ مشرکین ہیں. تو یہ مشرکین کی کیٹیگری اس لحاظ سے آپ اس کو اسپیسیفکلی، ویسے تو مشرکین ظاہری بات ہے جو شرک کرے گا وہ مشرک ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے کیا فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب اور مشرکین منفقین، انہوں نے الگ نہیں ہونا تھا، باز نہیں آنا تھا. ہاں الا یہ کہ حتی تأتیہم البینہ، ان کی جانب واضح دلیل آ جاتی. یہ اس چیز کا جواب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا نا کہ سورہ البینہ میں یہ بات، اس بات کا جواب ہے کہ بھائی یہ جو قرآن ہے البینہ، جو قرآن ہے البینہ، اس کا نام کہہ لیں قرآن کا آپ، یہ جو البینہ ہے اس کے ساتھ رسول کیوں آنا ضروری ہے؟ بھائی اس بینہ کو لے کے آنے والا بھی تو کوئی ہوگا نا، اس قرآن کو بھیجنے والا بھی تو کوئی ہوگا. مطلب جو قرآن لے کے آ رہا ہے وہ بتانے والا، اس کا پیغام بر کہہ لیں آپ اس کو، یعنی پیغام دینے والا، وہ بھی تو کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، ورس نمبر 2 ہے، رسول، ایک رسول، من اللہ، اللہ کی جانب سے، اللہ کی جناب سے، یتلو، جو پڑھ کر سنائے، صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفے، پاکیزہ صحیفوں کی پاکیزہ باتیں وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے. ظاہری بات ہے اس قرآن کو سمجھانے والا، سنانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا. آپ میں سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کی ڈیفینیشن کوئی شخص مجھے بتائے گا؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ کوئی ڈیفینیشن کرنا چاہے گا اپنے الفاظ میں. یہ دیکھو، یہ جو میں آپ سے کویشچن کرتا ہوں ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو مطلب شرمندہ کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں. ایک اس کا مقصد احساس سمجھ سکتے ہیں، دوسرا اس کا مقصد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم چلیں خود ذرا سوچیں کہ ہم کس علمی لیول پہ کھڑے ہیں. دیکھو نا، یہ تو ہماری بیسک کتاب ہے قرآن کریم، اور اگر ہم اس کا بھی پراپر جواب نہ دے پائیں، اس کی پراپر ڈیفینیشن نہ کر پائیں، تو سوچیں یار ہمارا علمی لیول کتنا کم ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا، اپنا وقت دینا چاہیے ایسے بیسک کاموں میں کہ یار ہم اتنے بھی گرے گزرے نہ ہوں کہ بھائی میں اپنے اساتذہ سے کچھ سنتا رہا ہوں کہ پی ایچ ڈی اساتذہ، اور وہ بیچارے باہر مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے رہے ہیں، ان کو بیسک چیزوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بڑے شرمندہ ہوئے
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں حد الامکان میری وائس جہاں تک پہنچ پائے، کم از کم میں لوگوں کو اتنا کو بتا سکوں کہ جتنا لوگوں کی ضرورت ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو ضروری جاننا چاہیے بچوں کو نا. جی طوبہ طارق، آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی جی سر، قرآن پاک کے معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. دیکھیں میرے کوشچن کو سمجھیں، قرآن کریم کا میں نے معنی نہیں پوچھا، میں نے پوچھا ہے کہ آپ نے معنی صحیح بتایا، قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ سے پوچھے کوئی واٹ از قرآن، آپ کیا کہیں گے؟ یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے. اچھا جی سہیل احمد، ذرا آپ بتا دیں. سر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حوالے سے جو کتاب نازل ہوئی، یعنی مسلمانوں کے لیے جو احکامات اور شریعت جو اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرنے کے لیے. اوکے جی سہانا شاہد. سر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آخری کتاب ہے جو ان کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور یہ تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی. اس میں ساری انسٹرکشنز ہیں، ہر چیز موجود ہے کہ ہمیں کس طرح، مطلب ہر زمانے کے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے. اور ہم ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، جو قومیں گزری ہیں، ان سب کے حالات و واقعات اس میں ٹھیک ہے موجود ہے، اور ٹھیک ہماری ہے ہدایت کا سارا سامان اس میں ہے. جی ٹھیک، تھینک یو، جزاک اللہ. جی عمیر صدیق. جی قرآن مجید سے مراد یعنی کہ ایسی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور جس کتاب میں تمام کے تمام علوم شامل ہیں. ٹھیک ہے جی زہیب شاہ. سر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جسے مسلمانوں کی، انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. جی گڈ، ماشاء اللہ. یار آپ لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، مجھے اسی چیز کی بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا ایکٹیو تو ہو رہے ہیں نا ماشاء اللہ سے. حافظ عبدالرافع بھائی. جی سابق، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک نسخہ حیات ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ. جی عبداللہ قریشی، آپ کا آخری جو نا وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آتے ہیں بات پہ. جی قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے جو کہ ہمارے آخری نبی پر نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اتمام دین کیا اور ہمارے لیے ہدایت پوری کر دی. جی اتمام حجت کہہ لیں، میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہے. سر عاظم جی جی بھٹی صاحب، آپ بھی بتا دیں. چلیں ماشاءاللہ اپنا حصہ ڈال لیں. یہ سب سے زیادہ پڑھی گئی کتاب ہے، جی یہ اس میں ہے قرآن پاک. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ بہت شکریہ جی، سب لوگوں کا بہت شکریہ. اچھا اب ذرا اس کی پراپر ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. اب سب لوگوں کی ایسے سمجھ لیں باتیں جمع کر کے بتانے لگا ہوں میں. قرآن کریم کی ڈیفینیشن قرآن کریم نے ایک مقام پہ خود کی ہے. قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی جانب سے. اب رب العالمین کی میں نے ڈیفینیشن کر دی ہے، میں وہ آپ اس کی تشریح میں نہیں جا رہا. رب العالمین کی ڈیفینیشن میں نے سورہ فاتحہ کے لیکچر نمبر 2 میں آئی تھنک یا 3 میں کی ہوئی ہے، تو آپ لوگ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. اب سنیے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے. اب ڈیفینیشن سنیں، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو رب العالمین کی جانب سے نازل کی گئی ہے. نزل بہ الروح الامین، اور یہ رب العالمین نے اس کتاب کو بھیجا روح الامین کے ذریعے. روح الامین کون ہے؟ جناب جبرائیل. علی قلبک لتکون من المنذرین، اور اس قرآن کو روح الامین لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر، تاکہ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے ڈرایا جائے. بلسان عربی مبین، اور یہ کتاب موجود ہے عربی زبان میں. اتنی کو اس کی ڈیفینیشن ہے، تھوڑی سی پراپر ڈیفینیشن جو قرآن نے خود کی ہے. ٹھیک ہے، مختلف دیکھیں طریقے سے ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے، لیکن یہ قرآن کریم کی اسپیسیفکلی قرآن کی خود ڈیفینیشن ہے. آئی ہوپ اس میں کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. چلیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم جب میں نے نازل کرنا تھا تو ضرورت اس امر کی تھی کہ بھائی قرآن کریم کو ایڈریس کرنے والا، اس کی انٹرپریٹیشن کرنے والا، اس کی توضیح و تشریح کرنے والا، اس کو اس لیول پہ سمجھ کے کہ جو دیکھو نا لوگوں کے حالات و واقعات ہیں، اس لحاظ سے جگہ جگہ اس لحاظ سے اس کو ایڈریس کرنا، یہ بھی ایک کام ہے نا.
یعنی ایک پیغام دینے والا بھی ہونا چاہیے نا ساتھ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا. یہ مقصد ہے رسول کے آنے کا. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ وہ ان کے سامنے صحیفے پڑھے جو پاکیزہ صحیفے ہیں. فیہا کتب قیمہ، اور بھائی وہ آئیں شائیں اور بائیں والی باتیں نہیں ہیں اس کتاب کے اندر. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ان لاجیکل ان ایتھیکل باتیں اس کے اندر ہوں. آپ ذرا کمپیریزن کر لیں قرآن کریم کا، باقی تو کتابیں بعد کی بات ہے نا. آپ ذرا، یہ میرے پاس ابھی پڑھی ہوئی ہے یہ بائبل، ٹھیک ہے، اس کا ویسے اردو میں نام انہوں نے کتاب مقدس رکھا ہوا ہے. آپ ذرا اس کو کمپیریزن کریں کتاب مقدس کے ساتھ، بائبل کے ساتھ، اس کو پڑھنے لگ جائیں گے. آپ کہیں گے یار اس میں ان ایتھیکل باتیں کتنے لکھی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں. جناب لوط کے بارے میں اور جناب سلیمان کے بارے میں آئی تھنک باتیں لکھی ہوئی ہیں. ان کے جو نا وہ غلط کام کا شکار ہوئے تو فلاں ہوئے، تو اس طرح کی کچھ نا چیزیں رائٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں. تو بندہ پڑھ کے خود حیران ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی بہت سی آپ ہندوؤں کی بکس اٹھا لیں تو آپ کو بہت سی ایسی جو ہے نا وہ رتب و یابس ملیں گی باتیں، تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے. تو قرآن کریم ایسی بات نہیں ہے. قرآن کریم آپ پڑھیں، وہ با مقصد گفتگو کرتا ہے. وہ انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو ایڈریس کرتا ہے. انسان کی سائیکالوجی کو ایڈریس کرتا ہے. اس کے مائنڈ جو ہے نا وہ اسٹرکچر کو جو ہے نا وہ ڈسکس کرتا ہے. انسان کو اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے اس کو ڈسکس کرتا ہے. اس کا جو ہے نا وہ ایسا ملے کہ اس کا انیشیل پوائنٹ کیا ہے، اس کا آخری پوائنٹ کیا ہوگا، اس کو ڈسکس کرتا ہے. اس وقت اس کی کون سی عالم دنیا چل رہی ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے. پہلے وہ کیا تھا اس کو ڈسکس کرتا ہے. بعد میں وہ کیا ہوگا اس کو ڈسکس کرتا ہے. اور اجتماعی نظام کیسے قائم کرنا ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے. معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے اس کو ڈسکس کرتا ہے. معیشت کیسی ہونی چاہیے اس کو ڈسکس کرتا ہے. کوئی چیز چھوڑتا نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ آپ کا گھریلو نظام، ٹھیک ہے، خاندانی نظام کیسا ہونا چاہیے، آپ کی وراثت کیسے تقسیم ہو، ایون ہر ایک اینگل سے اسلام ڈسکس کر. یہ قرآن کوئی ایسے قصے کہانی والی کتابیں نہیں ہے کہ قصہ سنایا چلو ابھی مزہ آیا جی، ہاں جی قصہ سنایا ایک بندے نے، بعد میں پوچھا ہاں جی تو مزہ آیا، انہوں نے کہا بھائی کمال ہو گیا. ایک قاری صاحب سے جا کے نا وہ خطبہ سن کے آئے، بعد میں قاری صاحب کمال ہو گیا. اب کمال ہو گیا، عمل کیتا نہ کیتا کوئی شے نہیں، کوئی شے سبق نہیں سیکھنا بھائی. وہ جو قصے کا ایک طرز اور لے ہے نا اس کی مزہ لے کے سائڈ پہ ہو جانا، یہ چیز نہیں ہے قرآن کا مقصد. قرآن اپنے مقاصد کو ڈیفائن کرتا ہے. فیہا کتب قیمہ، بھائی یہ قائم مضبوط جو ہے وہ احکام کی تحریر ہے. یہ عام باتیں نہیں ہیں. اس کو ذرا پڑھیں، آپ کو پتہ جائے گا کہ اس کے اندر ہے کیا. اب ذرا آگے چلیں ورس نمبر 4 پہ. وما تفرق الذین، اور نہیں جدا جدا ہوئے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ آپ ذرا دیکھیں کنڈیشن بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی اس کتاب کا آنا اس لیے بھی لازمی تھا. وما تفرق الذین، اور نہیں جدا جدا ہوئے وہ لوگ، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی. اور یار جب آپ آخی تھے نا پنجابی کہ بھائی باقی تے گلاں دی گلاں یا باقی قوماں نوں تے چھڈو، اہل کتاب جڑے نے انہاں دی حالت ایسی. بات سمجھتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار باقی تو یہ تو عام لوگ ہیں، فلاں جو اسپیسیفک لوگ ہیں ان کی یہ حالت ہے تو باقی لوگوں کی کیا حالت ہوگی. اب ذرا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وما تفرق الذین، اور نہیں جدا جدا ہوئے وہ لوگ. تفرقہ جس کو کہتے ہیں فرقے بنانا، اور نئی فرقے بنائے، یہ معنی کر لیں آپ اس کا. اوت الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب. اور بھائی انہوں نے تو فرقے بنانے والا کام ہی نہیں چھوڑا. اچھا انہوں نے جو فرقے بنائے یہ اس وجہ سے نہیں بنایا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار صحیح بات کیا ہے. آپ کا یہ کوشچن ہو سکتا ہے نا کہ بھائی یہ جو فرقے بنائے ہیں کیا یہ اس وجہ سے بنائے ہیں کہ بھائی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صحیح بات کیا ہے. سر یہ مائک بند کریں جس کا آن ہے کائنڈلی. اچھا الا من بعد ما جاءتهم البینہ، آپ اس بات پہ نوٹس کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو تو بھائی سارا کچھ پتا تھا. ان کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے، او جی میرے مولوی نے یہ کہا ہے، وہ جی میرے چاچو نے یہ کہا ہے، میری مما یوں کرتی ہیں، میرے بابا یہ، ممی ڈیڈی بچے بھی ذرا بیچ میں لے آئے نا ہم، میرے بابا یوں کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ ایسے کرتے تھے ان کو علم نہیں تھا. سارا کچھ پتہ، ان کو پتہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، ان کو پتہ ہے حدیث میں کیا لکھا ہے، لیکن کرتے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ یار یا تو ان کا یہ لوگ کیا کہیں گے، یا چونکہ میرا فرقہ یہ ہے. اور ایک بندے کو میں نے کہا یار یہ جو آپ جو ہے نا وہ سنتے ہیں فلاں کام کرتے ہیں، میں نے ان کو
خاص پوائنٹ تھا، اس کو میں نے کہا یار یہ نا کام ٹھیک نہیں ہے. حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت اگر بندہ جو سنتے پڑھے اس کی جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ نہیں پڑھنی چاہیے. جیسے زوال کا وقت ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی ایسا ٹائم ہے، یا جیسے میں کہتا ہوں کہ فجر کی جو سنتیں ہیں اگر بندے کی رہ جائیں تو وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. حدیث ہے بخاری کی آئی تھنک اس میں موجود ہے کہ ایک صحابی کی رہ گئی، اس نے بعد میں پڑھی. ہے حدیث تقریری ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک کام ہوا، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا. ہاں بالفرض کسی کی رہ جائے تو وہ بعد میں پڑھتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے، وہ ابھی جو ہے نا وہ تشہد بھی چل رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ نماز میں شامل ہو کے چلو ہم نماز کا ثواب لے لیں، پیچھے نماز شروع کر دیں گے اپنی سنتے. تو اب وہ سنتے شروع کر دیں گے نماز کی بجائے. تو ان کو جب یہ بتائی کہ حدیث مبارکہ میں یہ بات ہے کہ بھائی سنتے ہیں جب فرض نماز ہو رہی ہو، نبی کریم نے فرمایا کہ اس وقت پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس کی بہت سی وجوہات علماء نے بھی بیان کی ہیں. جب نبی کریم کا حکم آ گیا، وہ کہتا نہیں یار میں تو نا میرا تعلق جو ہے نا وہ فلاں لوگوں سے ہے، اس وجہ سے میں جو ہے نا یہ کام کرتا ہوں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور بھائی آپ کے سامنے آپ کو یہ ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے کہ آپ نام لے کے میں فلاں سے ہوں تو میں فلاں سے نہیں ہوں؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ کہو کہ مجھے یار آپ بتاؤ کہ بھائی قرآن کیا کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے. کتنی واضح بات ہو جاتی ہے بندے کے لیے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. فرقہ بنتا ہی تب ہے جب آپ کہیں کہ یار میرا فلاں، میرا وہ، میرا یہ، میرا امام، میرا یہ. تو وہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ باتیں ہوتی ہیں فرقے والی، کہ بندہ کہے یار کسی بندے کی کوئی پرسنالٹی بندے کو بہت اچھی لگے تو بندہ کہے یار یہ پرسنالٹی جو بات کرے گی نا بس یہ آخری بات ہے. تب فرقے بنتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں یہ جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں یہ کیا پرسنالٹیوں کے بیس پہ نہیں بنے ہوئے؟ کوئی کہتا ہے جی میرا تو فلاں امام ہے، کوئی کہتا ہے میرا فلاں امام ہے، کوئی کہتا ہے میری پرسنالٹی مجھے تو وہ فلاں پرسنالٹی پسند ہے، وہ کہتا ہے مجھے فلاں پرسنالٹی. پھر جو وہ کہتا ہے نا چل بھائی وہ سارا کچھ صحیح ہے. ایون یہ بات تو چلو دین سے ہٹ کے یہ تھوڑا دنیاوی بات پہ بھی آ جائے نا، تب بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ ایک بندے کو اگر کوئی عمران خان کا جو ہے نا وہ فالوور ہے تو عمران خان صاحب نے کوئی غلط کام بھی کیا ہو نا اپنی حکومت میں، وہ اس کو ڈیفینڈ کرے گا، ہاں جی یہ دیکھیں اس کا وکیل بن جائے گا خام خام میں. اور نواز شریف صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے جو حکومت چل رہی ہے انہوں نے کوئی غلط ایکشن کیا ہو، اگر کوئی ان کا فالوور ہے وہ کہے گا نہیں سر پیٹرول 1000 روپے ہو جائے. سنتے نہیں آپ سے جملے یار. میں سوشل میڈیا پہ کبھی ایسی باتوں پہ کمنٹ نہیں کرتا، یہ میری عادت ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یوتھ کو کم از کم ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی فضول کاموں میں پڑے ہی نا. وہ اتنے کمنٹ بیچ میں کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو دے رہا ہے اس کو دے رہا ہے. اچھا پرابلم یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 1000 روپے کیوں نہ ہو جائے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ لوگ غلط بات کو بھی فل ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اچھا وہ کسی اور یہ چیز ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ آپ کریٹ کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو آپ جو ہے نا اس کی ہر بات کو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. یہ آپ کا ترازو غلط ہے، اور یہ ایک مومن کا ترازو کبھی نہیں ہو سکتا. مومن کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے کہ بھائی جو بات درست ہے وہ میرے لیے اپریشیٹ کروں گا میں اس کو، جو بات غلط ہے میں اس کو کہوں گا بھائی یہ غلط ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ بھائی فلاں پر اس نے مجھے کوئی جنت میں لے کے جانا ہے، اس نے مجھے کوئی ٹکٹ دینا ہے، بات سمجھتے ہیں، اس نے میرے لیے کیا کرنا ہے. جس کی بات درست ہے آپ کہیں یار یہ بات اوکے ہے، پازیٹیو ہے، اچھی بات ہے. جس کی بات غلط ہے آپ اس کو کہیں یار یہ نیگیٹو بات ہے. یہ ایک مومن کا میرے خیال سے شعار ہونا چاہیے. آج آخری لیکچر ہے، چلو 2-4 منٹ آگے بھی ہو جاتے ہیں. آخری لیکچر سے مراد یہ ہے کہ بھائی ظاہر بات ہے سنڈے ہے، اس کے بعد پھر جمعہ ہفتہ اتوار ہم لیکچر جو ہے نا وہ لیں گے. اور میرا ایک جو ہے نا وہ ذہن بن رہا ہے کہ ہم نا درمیان میں فیس بک پہ لائیو ایک سیشن کریں جس میں ہم نا یہ جو میں آپ سے اینڈ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا رائے بھی لوں گا، جس میں ہم نا کوشش کریں کہ ذی الحج سے ریلیٹڈ جیسے مینا ہے، مزدلفہ ہے، اور جو حج کے اقسام ہیں، حج کے طریقے ہیں، یا عمرے کا جو ادائیگی کا طریقہ ہے اس میں جو تھوڑی بیسک باتیں ہیں وہ ہم ذرا ڈسکس کریں ایسے کھل کے ذرا. تو کویشچن لیں بچوں کے اور اس کو ڈسکس کریں تاکہ بچوں کو نا تھوڑا حج کے بارے میں پتہ بھی ہو. ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، وہ بلکہ بڑوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا. وہ اینڈ ٹائم پہ نا اینڈ میں جب کسی کا ٹکٹ لگ جاتا ہے نا کہ اس نے حج پہ جانا ہے، وہ بیچارہ بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے. وہ جیسے پنجابی مثال ہے نا کہ سیر پہیاں تو کہویں ہیں پتہ نہیں جیسے کہتے ہیں نا سیر پہیاں تو میرے ذہن میں نکل گئی ایگزامپل کہ کججی مارے چھالا، وہ آپ نے سنا ہوگا. وہ والا کام ہوتا ہے وہ حاجیوں سے نا. وہ بیچارے 4-5 دن پہلے نا چونکہ ہم سے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بار بار فون کر رہے ہوتے ہیں، وہ قاری صاحب کوئی کتاب ہے، قاری صاحب میں 5 منٹ دیو، قاری صاحب میں 10 منٹ دیو، ٹھیک ہے مجھے 30 منٹ دے دیں، مجھے جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ سمجھا دیں حج میں کرنا کیا کیا ہے.
اور بھائی 1 گھنٹے میں پھر وہ والا ہی کام ہوتا ہے کہ بندے کو 10 باتوں میں ایک بات یاد رہتی ہے، 9 بھول جاتی ہیں. اس وجہ سے میری کوشش یہ ہے کہ کم از کم یوتھ ان کاموں کا نا، جو کہ اسلام کا ایک 5واں رکن ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جیسے نماز سیکھنا ضروری ہے، حج کا سارے جو ہے نا وہ کام بھی سیکھنا ضروری ہے. تو میں انشاءاللہ آپ سے اینڈ میں اس کے بارے میں رائے لیتا ہوں. آپ ذہن میں رکھیں، اس بارے میں آپ سے رائے لینی ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں فیس بک لائیو سیشن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی حق واضح ہو جانے کے بعد بھی یہ اہل کتاب کے لوگ جو ہے نا تفرقہ میں پڑے رہے. اور میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، ترمذی میں موجود ہے، کتاب الایمان میں موجود ہے. حدیث نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں 2640، 2640 نمبر. اس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، کہ تفرقت الیہود علی 71 فرقہ، کہ یہودیوں نے فرقے بنائے 71، یا انہوں نے 72 فرقے بنائے، اور نصارہ نے بھی یہی کام کیا. فرمایا کہ میری امتی علی 73 فرقہ، میری امت 71 72 دے بعد دی گل 73 بنان گیا. ٹھیک ہے، میری امت 73 فرقے بنائے گی، اور ہر ایک پرسنالٹی کو، جس پرسنالٹی کو دیکھا چلو جس کا اچھا کام ہے فرقہ بنا دو. ٹھیک ہے، اب اس کے اگر کوئی بات سلپ آف ٹنگ ہوئی یا اس سے کوئی غلطی ہوئی، اس نے گالیاں بھی دی ہو نا تقریر میں، تو سارے ڈیفینڈ کریں گے، بھائی اوکے ہے سر، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ چیز ہے کہ بندے کو یہ امادہ کرتی ہے اس بات پہ کہ بھائی ہمارا فرقہ ہی الگ ہے، ہمارا سوچ ہی الگ ہے. بھائی اس سے اگر غلطی ہوئی ہے تو آپ کہیں یار اس کی ٹھیک ہے، باقی ساری باتیں ماشاءاللہ، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، قرآن و حدیث کے خلاف. بات ختم ہو گئی، لڑائی نہیں ہوگی، فرقے ختم ہو جائیں گے اس طریقے سے. بات سمجھتے ہیں؟ فرقے بنتے ہی تب ہے جب ایک پرسنالٹی کو اٹھایا جائے اور کہے جی یہ ٹھیک سب کچھ کہتا ہے. اور یہ جو شان ہے نا کہ یہ سب کچھ ٹھیک کہتا ہے، یہ کسی امتی کی شان نہیں ہے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. بات سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، وہ جب کہتے ہیں جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، بات ہی ختم. بات سمجھتے ہیں؟ آگے چلیں، جلدی سے ختم کرتے ہیں. ورس نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ یہ جو اہل کتاب تھے نا، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ بھائی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ بھئی آپ نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے خالص ہو کے. بات سمجھتے ہیں؟ خالص ہو کے سمجھتے ہیں؟ مجھے ذرا بتائیں کہ دودھ کے اندر ایک قطرہ پانی کا ڈال دیں تو اس دودھ کو آپ خالص کہیں گے؟ آپ کہیں گے نا جی یہ دودھ خالص نہیں ہے. اچھا، آپ ذرا دودھ کے اندر آب زمزم کا ایک قطرہ ڈال دیں تب بھی کوئی کہے گا خالص ہے؟ نہیں، کہے گا یار قطرہ تو ڈالا ہے نا پانی کا. حالانکہ پانی بھی بڑا خوبصورت پانی ہے یار، زبردست پانی ہے، اس پانی کی جو ہے نا وہ شان اور حیثیت اور مقام باقی پانیوں سے ابتر اور اعلیٰ ہے، لیکن ملاوٹ ہے. اسی طریقے سے اللہ کی عبادت میں ملاوٹ ہے، بے شک آپ تھوڑی کریں یا زیادہ کریں. آپ کو یار چلو کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا یہ کام کر لوں. آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. واقعہ اس طرح ہے کہ 2 لوگ تھے، آئی تھنک بنی اسرائیل کے، یہ حدیث درست ہے، اگر آپ اس کا کوئی ریفرنس بھی مانگے تو میں اس کو ڈھونڈ کے دے دوں گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے اس کا. تو وہ نا یہ ریفرنس اس کا مضبوط ہے، وہ اس میں شک نہیں ہے. ہم نے اس کو پڑھا تھا کتاب التوحید میں، عربی میں ہم نے پڑھی تھی کتاب اپنے جب ہم دور طالب علمی میں تھے. دور طالب علمی وہ والا جو ہم مدرسے میں پڑھ رہے تھے. ابھی بھی دور ہمارا طالب علمی ہے، ایسا نہ سمجھے کہ ہر انسان طالب علمی جو ہے نا وہ زندگی گزارے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا، جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ حدیث اس طرح تھی کہ 2 لوگ نا ایک جگہ سے گزرے، وہاں پہ لوگ مشرک رہتے تھے. وہ دونوں بڑے نیک اور مواحد لوگ تھے. تو وہ مشرک لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ قبر ہے، اس کے اوپر آپ نہ کوئی چڑھاوا چڑھا کے جائیں. اور جب میں چڑھاوا چڑھائی تھا نا کہ یار میں بکرا ذبح کر داں، ٹھیک ہے، اس کی قبر کے اوپر میں فلاں چیز اس کے جو ہے نا اس کے نام پہ دیتا ہوں، جس کو ہم نظر و نیاز کا نام کہتے ہیں، فلاں اس کے نام پہ دیتا ہوں. آپ کسی کے نام پہ کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ان کو کہو میری نمازیں، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی. بات سمجھتے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو انہوں نے کہا، قوم نے کہا کہ بھائی تسی کوئی نہ کوئی چڑھاوا دے کے جاؤ، یعنی کوئی نہ کوئی مال دے دو کہ یار یہ نام تے ادھر. انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے. بڑے بزرگ تھے، بڑے زبردست ماشاءاللہ سے. لیکن انہوں نے کہا یار اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایک مکھی مار کے بھی تمہیں چڑھاوا جانا پڑے، تم چڑھاوا چڑھا کے جاؤ، تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گے. اب وہ ایک ان میں سے کہتا یار نہیں، میں توحید کے خلاف کام نہیں کر سکتا، میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی چیز اس کے نام پہ مار نہیں سکتا. بات سمجھتے ہیں؟ اچھا، ایک نے کہا یار لے اے بھی کوئی گل ہے،
مکھی مارنی ہے نا, مکھی مار کے انہوں نے کہا ابھی تیرے نام تھے. اچھا دوسرے نے کہا نہیں میں نہیں کروں, اب دوسرے شخص کو قتل کر دیا گیا, اس قوم نے قتل کر دیا, پہلے شخص کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اس کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو پہلا شخص تھا جس کو قتل کر دیا گیا یہ شخص جنتی ہے, اور دوسرا شخص اس صرف ایک مکھی کے چڑھاوے کی وجہ سے جہنمی ہے. آپ اندازہ کریں شرک کی غلاظت کتنی بڑی غلاظت ہے. یہ ہے مخلصین علیہ الدین, پاجی گردن کٹ جائے لیکن توحید میں خلل نہیں آنا چاہیے, بات سمجھتے ہیں؟ یہ ہے مخلصین علیہ الدین کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. بھائی جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے, بات ختم. آگے چلیں. حنفاء, حنفاء کسے کہتے ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے آلریڈی کہا تھا کہ بھائی ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اللہ کی عبادت کریں, اور ساتھ کا یہ لام جو ہے نا یہ ایک تاکید ہو گئی, مخلصین علیہ الدین دوسری تاکید ہو گئی, حنفاء تیسری تاکید ہوگی. حنفاء کہتے ہیں یکسو, ایک راستہ. اچھا اس کا نا میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ذرا کیمسٹری بیان کرتا ہوں. ایک ہے لفظ حنفاء, ایک ہے لفظ جنف, ایک ہے حنف, ایک ہے جنف. حنفاء کہتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے غلط ملت رستوں کو چھوڑ کے ایک سیدھے رستے پر چلنا, اور اگر اسی لفظ کو ہا کو تبدیل کر دے جیم کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک صحیح راستے کو چھوڑ کے کئی برے اور آرے ترچھے ادھر ادھر کے رستوں پر چلنا. یہ ہے حنفاء. اب اس کو آپ کو سمجھ آئی ہوئی کلیئرٹی کے ساتھ. حنفاء ایک راستے پر قائم. وہ آپ نے دعا مانگی تھی نا سورۃ فاتحہ میں, کیا کہا تھا ذرا آپ میں سے کوئی بتائے, میں بھی دیکھوں ایکٹیو بھی ہیں آپ لوگ, سو گئے ہیں کیونکہ ٹائم تو 5-10 منٹ اوپر ہو گئے. جی کیا کہا تھا سیدھے راستے کی دعا کے لیے آپ نے؟ جی سہیل بولیں بھی بولیں ٹائم سے, آپ کا مائک کا ایشو ہے. اعظم بھائی آپ بول دیں. جی چلیں ٹائم ضائع نہیں کرتے. اہدنا الصراط المستقیم, آپ لوگوں نے دعا مانگی تھی اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, مستقیم کہا تھا نا. اب یہ آگے حنفاء کہ بھائی سارے راستے چھوڑ کے غیر اللہ کے سارے راستے ترک کر کے ایک اللہ کے راستے کو اپنانا ہے اور اس پہ چلنا ہے, تب آپ یکسو ہوں گے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرنا یعنی اللہ کی عبادت, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, اب یہ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ آگے کبھی گفتگو تو ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی, ٹائم کافی ہو گیا تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, اور یہ قائم اور مضبوط دین ہے جس کو کہا گیا تھا یہ اہل کتاب سے کہ پاجی تسی ایک کام کرنا ہے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے کیا یہ کام, یہ تفرقہ بازی. ٹھیک ہے آگے چلیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل کتاب, اہل کتاب میں سے, کفر کرنے والے اہل کتاب ہوں, کفر کرنے والے مشرکین ہوں. گالی ختم ہو گئی. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ اہل کتاب وہ ہیں جن کو کتاب دی گئی, اسی طریقے سے مسلمان وہ ہیں جن کو کتاب دی گئی. مسلمان ہوں, شرک کرنے والے, اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والے, اہل کتاب ہوں, مشرکین ہوں. بات سمجھتے ہیں؟ خیر نہیں ہے بھائی. فی نار جہنم, کیونکہ یہ اہل کتاب نے بھی تو شرک کیا تھا نا. یہ جو اہل کتاب تھے یہ کم مشرک تھے. انہوں نے, آپ کو پتہ ہے عیسائیوں نے تثلیث کو کہا کہ 3 خدا مل کے جو ہے نا نظام چلا رہے ہیں, اور جناب عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ کیا ہے؟ شرک نہیں ہے؟ فی نار جہنم, ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اولئک هم شر البریہ, اور یہ جو ٹھکانہ ہے نا جہنم والا, یہ بدترین مخلوق جو ہے اس کا ٹھکانہ ہے, بدترین لوگوں کا ٹھکانہ ہے, ایسے سمجھ لیں. اس کے برعکس آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کا نا ایک بڑا پیارا اسلوب ہے کہ قرآن کرتا کیا ہے, سیملٹینیسلی کنٹراسٹ کرتا ہے. یعنی اگر کہیں جنت کا تذکرہ ہے نا تو وہاں پہ ساتھ جہنم کا ذکر کرتا ہے, کہیں پہ اگر اچھے لوگوں کا ذکر ہے تو وہاں پہ برے لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے. تو گویا اعتدال کی گفتگو کرتا ہے قرآن. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک بندے کی خامیاں بیان کرنے لگے تو کہ خامیاں شروع کر دیں گے. ایک بندے کوالٹیز بیان کرنے, کوالٹی نہیں بھائی, اس کو دیکھو اس کے اعتدال میں گفتگو کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے نفرت کرنے لگے تو پھر ہر اس کے اچھے کام سے بھی نفرت شروع کر دیں, ایسا نہیں, اعتدال میں رہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے, وعاملوا الصالحات, اور ایمان لانا کافی,
نہیں ہے کہ بندہ کہے جی میرا دل دا ایمان ہے جی دل دی نماز ہے، یہ والی کافی باتیں نہیں ہیں بھائی، عمل کرنا پڑے گا. بڑا مشہور شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وہ کہتے ہیں نا زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی فقط شرمندگی، اولئک ہم خیر البریہ. اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ بہترین مخلوقات میں ہیں، بہترین لوگوں میں ہیں. جزاؤہم عند ربہم، اور آپ کا بدلہ بھی بہترین ہے. کیا بدلہ ہے؟ جنات عدن تجری من تحت الانہار، ایسی نہریں جن کے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ایسے باغات. تحتی نیچے کو کہتے ہیں، ہاں اس کے نیچے سے، ٹھیک ہے، الانہار نہریں. اچھا یہ ایک صرف سکیچ کھینچا گیا ہے، اس کو ایسا نہ سمجھے کہ آپ کمپیریزن کریں کہ دنیا کی کسی جگہ پہ ایسا کوئی ہو تو آپ کہیں کہ یار یہ جنت ہے، ایسا نہیں، جنت ایسا نہیں. جنت نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کے دماغ نے سمجھی ہوگی کہ یار کیسی جنت، صرف ایک تشبیہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. بات سمجھتے ہیں؟ الانہار نہریں، ہمیں ہماری سمجھ کے لیے ایسے سمجھ لیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں یہ نیک لوگ جو ہیں ہمیشہ رہیں گے. اور رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، ہو گیا، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا. جیسے ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، دو جنتیں اس کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. بھائی خالق کی پہچان ہونا اتنی ضروری ہے کہ جب خالق کی پہچان ہوگی تو تب آپ ڈریں گے نا خالق سے. جب آپ خالق کو مانیں نہ ڈریں گے کیسے آپ؟ تو آئی ہوپ آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس کو اور بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جا سکتا تھا، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا شارٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو اس میں امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں نے آپ سے ڈسکس کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس چھوٹی سی کاوش کو، آپ کے سننے کو، ہمارے سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. آج کے سیشن سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کویسچن ہے تو یو کین آسک می. جی سر میرا کوشچن ہے، زہیب شاہ. جی زہیب سر شاہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں سے ہمیں کس طرح کا اللہ کے ولیوں سے ہمارا کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، جیسے کہ پیر داتا گنی بخش رحمۃ اللہ علیہ اور پیر عبد جی القادر شاہ جیلانی جی جی بالکل. اور دیکھیں کس طرح کا ان سے تعلق اور محبت ہونی جی چاہیے؟ جی جی بالکل بالکل. نہیں، یہ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے ولی ہیں، جتنے اچھے لوگ ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، جتنے عالم دین ہیں، جتنے ائمہ ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پیار کریں، سب سے محبت کریں، دل و جان سے کریں. ان کی ساری وہ باتیں مانیں جو نہ تو قرآن کے خلاف ہو نہ حدیث مبارکہ کے خلاف ہو. لیکن اگر کسی کی بات، دیکھو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی بات جان بوجھ کے انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کے خلاف بات کی ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی بات کے خلاف. ممکن ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس نا وہ حدیث نہیں پہنچی ہوتی یا قرآن کریم کی وہ آیت سامنے بندے کے نا وہ مائنڈ میں رہتی نہیں ہے. سم ٹائم ہو جاتا ہے اس طرح، ہمارے سے ہو جاتا ہے یار، بڑے بڑے علماء سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ انسان ہے نا، ہماری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں کرنی، ہم سے غلطی ممکن ہے. امام مالک رحمہ اللہ آئی تھنک کہتے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جانب اشارہ کر کے کہ یہ صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھتے ہیں؟ تو دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، آپ سب کو مانیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات کی بات، ٹھیک ہے، سب کا احترام کریں. جو بندہ احترام نہ کرے آپ سمجھے کہ اس کا ایمان جو ہے مضبوط نہیں ہے. ہم سب کو احترام کرنا چاہیے کہ جتنی محنتیں اور کاوشیں اور کوششیں ہم سے پہلے لوگوں نے کی ہیں، ہم کبھی بھی ان کے پاؤں کی خاک کہہ لیں ان کے برابر بھی نہیں ہے. حقیقت بات یہ ہے، ہم کہاں کوشش کرتے ہیں، ہم تو دنیا میں ایسے مگن لوگ ہیں، ہماری تھوڑی تھوڑی محنتیں ہلکی پھلکی باتیں ہیں صرف. بات سمجھتے ہیں؟ تو سب کی قدر کریں. جی کسی اور کا کوئی کویسچن؟ توبہ طارق. سر میرا کوشچن یہ رہتا ہے کہ جی زہیب شاہ، کلیئر نہیں ہوا آپ کی بات؟ سر میرا یہ ہے کہ ہم جیسے اب ہم جاتے ہیں وہاں پر جا کے دعا مانگتے ہیں کھڑے ہو کے، اے اللہ ہم تیرے اس ولی کی دربار پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بنسبت ہمارے جو گناہ ہیں یا ہم اپنی دعائیں منتیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں عطا فرمان، تیرے ولی کی دربار پہ آئے ہیں. جی تو اس دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا اختلافی مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن قرآن کریم سے اختلافی نہیں ہے. قرآن کریم بڑی واضح باتیں ہیں اس بارے میں نا. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، آپ کہیں گے یار کیا کمال کی ماشاءاللہ قرآن کریم نے توحید کو ڈیفائن کی ہے. بات یہ ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ تعالیٰ سے صحابہ کرام کے عمل سے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملتی کہ کوئی شخص کسی کی قبر پہ گیا اور قبر پہ جا کے یہ بات کہی ہو کہ یار ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ دیکھو سارے اولیاء ایک طرف اور اللہ کے وسلم کی قبر ایک طرف، بات ہی ختم. بات سمجھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اتنا بڑا ہے، صحابہ کے پاس تو اللہ کے رسول کی قبر مبارک موجود تھی. تو کبھی کسی صحابی سے کبھی آپ نے کبھی کوئی حدیث پڑھی ہو کہ کسی صحابی نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے یہ بات کہی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ کے وسلم کی قبر کے ذریعے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے وسلم کی جو ہے نا ذریعے آپ سے مانگتے ہیں، آپ ہمیں عطا کریں؟ نہیں. ہاں اس کے برعکس ہمیں معاملہ، چونکہ ہم پابند ہیں. یہ دیکھیں ایک ہے پیار محبت کی بات، وہ الگ بات ہے، لیکن ہماری پیار محبت بھی تابع ہونے چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے. اللہ کے وسلم نے جو ایک کیٹیگوریکلی ایک بات کی تھی نا کہ بھائی صحیح بات وہ ہے جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، بات ختم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی کا دور ہوا، بات پوری ہونے دیں. قحط سالی ہوئی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے وسلم کے چچا جناب عباس کو لے کے آئے میدان میں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں موجود تھے تو ہم اللہ کے وسلم کے ذریعے دعا کروایا کرتے تھے. اب ہمارے درمیان وہ موجود نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے پاس انہیں بلا لیا، ہم اللہ کے وسلم کے چچا کے ذریعے دعا کرواتے ہیں، ہمارے درمیان بزرگ موجود ہیں. تو گویا کوئی شخص اگر دنیا میں موجود ہے، عالم دین ہو، بزرگ ہو، تو اس سے دعا کروانا یہ تو ثابت ہے. لیکن کوئی شخص دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی قبر پہ جا کے اس طریقے سے دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے عمل سے واضح طور پہ کہیں پہ یہ بات ثابت نہیں ہے. اس وجہ سے میرے خیال سے اس چیز سے بچنا زیادہ بہتر ہے. جی کسی اور کا کوئی کویسچن؟ جی توبہ طارق. سر میرا کوشچن آتا تھوڑا سا. جی زہیب جلدی سے بتائیں. سر یہ ہے کہ میں نے نا ایک واقعہ سنا ہے کہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات ہوئی نا تو ایک آدمی نا روتا ہوا آیا، آئی تھنک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گیا اور وہاں پہ نا رونا شروع کر دیا اور کہتا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی کسی کوئی اپنی جانوں پر ظلم کرے تو میرے نبی کے پاس آ جائے. پھر وہ اتنا زارو قطار ہونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس. ٹھیک ہے، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ شاید قسم بھی اٹھائی کہ نا قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی کہ جا اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ بخش. صحیح. زہیب شاہ آپ نے دیکھیں بات کی ہے، میری عادت پتہ کیا ہے، میری عادت یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں ایسی بات نہیں کرتا کہ جو مجھے کنفرم نہ ہو. آپ سے اب آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوگی ہے یہ بات کرنے کے بعد کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے آپ نے مجھے اس کا ریفرنس اتھینٹک آپ نے مجھے شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، کور ممبرز کے ذریعے آپ مجھے شیئر کر دیں. تو یہ آپ نے مجھے اتھینٹک شیئر کرنا ہے. میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں تک میں پڑھ پایا ہوں، یہ مین میڈ ہو سکتی ہے بات. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ذرا مجھے شیئر کیجئے گا. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. جی توبہ طارق. جی سر جس طرح آپ نے مجھے تین کا بتایا نا کرنے والے، ذرا ایک ایک لفظ میں یہود و نصارہ مطلب بتا دیتے، ڈفرنس کلیئر ہو جاتا تینوں کا. یہود اور نصارہ کا ڈفرنس آپ کو چاہیے، آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی؟ جی بالکل سر. دیکھیں یہود وہ ہیں اصل میں یہود، چلے میں آپ کا یہ کویسچن پینڈنگ میں، مجھے آپ نے نا یہ اگلے لیکچر میں کرنا، یہ نا کویسچن تھوڑا سا لینتھی ہے. ٹھیک ہے تو بتا دیں. اوکے سر. ہاں آپ نے مجھے یاد سے، اب ٹائم کافی ہو گیا. جی سہانا شاید. سر میرے نا آپ سے دو کوشچن ہیں. سر سٹارٹ میں جب آپ نے بتایا کہ کفار کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک مشرکین اور دوسرے اہل کتاب، تو سر اہل کتاب میں یہود و نصارہ کا ذکر ہوا، لیکن وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی تو زبور تھی نا، کیا وہ اہل کتاب نہیں ہوں گے؟ جی آپ کا کویسچن جو ہے نا یہ والا، یہ جب میں یہود اور نصارہ کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کروں گا اس میں کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ جب یہ طوبہ طارق نیکسٹ لیکچر میں یا کسی موقع پہ یہ کویسچن کرے گی تو اس کے اندر یہ آپ کا کویسچن کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ جناب داؤد جو ہے وہ، ہاں جناب داؤد کا جو سارا پورشن ہے وہ یہودیوں کے اندر ہی کلیئر ہو جاتا ہے. جی آئی ہوپ آپ لوگوں کا کویسچن کلیئر ہو چکا. جی سر یہ ایک دفعہ یہ حدیث نا تھوڑی ریپیٹ کر دیں جو آپ نے بتایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ والی جس میں فرقوں کی بات ہوئی تھی 72 یا 71. سر یہ بس ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. جی نبی مجھے کریم تھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں موجود ہے، حدیث نمبر 2640 ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تفرقت الیہود علی 71 فرقہ، کہ یہودی جو ہیں وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تو 71 تھے، یہاں راوی کہتا ہے اب اثنتین و سبعین فرقہ، یا اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور فرمایا کہ والنصارى، اور نصارہ بھی تقریباً اتنا ہی آلموسٹ 71-72 فرقوں میں بٹ گئے، فرمایا مثل ذالک، ان کے مثل، یعنی یہودی اور نصارہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے مثل جو ہے فرقوں میں بٹ گئے، فرمایا کہ وتفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس طریقے سے حدیث۔